الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یعلمون لا یعلمون وقال فی مقام آخر قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا امام القبلتین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شاہدا ومبشرا ونذیرا وعلی آلکہ وصحابکہ یا
سراجا منیرا شدّا مدّا زیرا زبرا آقا تیری شان تیری وچ آیا عام لوکاں خبر نہ کئی تے خاصا رمضان پایا تے دکھیے دی گلے دکھیا سندا تے سکھیے نو کی خبر او پیار جنا دے موت نے مارے اور روندے نے تک تک قبر تے اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دے راز بتاوے جو کوئی پڑھتے عمل کماوے یارو سدھا جنت جاوے تے فضل تیرے نل لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ رل کے او کتے بھی جنت جان محمد تے چنگیاں دے سنگ رل کے تے جے ویکھاں میں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے او جے ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے 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 بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تکریم میرے نہایتی واجب القدر عزتوں کے لائق فخر دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں دیوانوں شمع رسالت کے پروانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام و دعا اپنے کریم مالک رحیم مالک پروردگار کی بارگاہ میں اور آپ سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کے اس عظیم الشان جمعۃ المبارک کے دن کی برکت سے ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں کے آل و عیال کے اور کل مومن مسلمانوں کے اللہ گناہ معاف فرمائے اور سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آج ہمارا شوال المکرم کا دوسرا جمعہ اور وہی موضوع کہ علم کی فضیلت۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا والذین یعلمون لا یعلمون، وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں۔ اب اس علم سے مراد کوئی دنیاوی علم نہیں ہے، قرآنی علم ہے، رحمانی علم ہے،
اور جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے وہ علم ہے۔ اس سے مراد وہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم و حکمت عطا فرمائی ہے وہ کسی دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، پھر کبھی کبھی اس آزمائش پر بندہ پورا اتر جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان آزمائش میں آ کر پھنس جاتا ہے اور پھر ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ خاص سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بڑی شان و شوکت کے مالک ہیں، عظیم بادشاہت کے مالک ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پیغمبر سلیمان 3 چیزیں ہیں تیرے سامنے، علم ہے، حکمت ہے، نبوت ہے۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں ہیں میرے پیغمبر سلیمان تیرے سامنے، علم ہے، حکمت ہے اور نبوت ہے۔ اب تینوں چیزوں کا اگر مشاہدہ آپ کریں، دیکھیں تو تینوں چیزیں ایک دوسرے سے مقام میں بڑھ کر ہیں۔ علم اپنا معنی آپ رکھتا ہے، حکمت اپنا معنی خود رکھتی ہے، اور نبوت اپنا منصب جاہ و جلال خود مقام رکھتی ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کی ان 3 چیزوں میں چناؤ دیکھو۔ اللہ نے اختیار دیا 3 چیزوں کا، میرے سلیمان علم دوں، حکمت دوں، نبوت دوں، یعنی بادشاہت دوں۔ تو آپ نے کہا مالک ان تینوں چیزوں میں سے مجھے علم دے دے، مجھے علم پسند ہے۔ حالانکہ علم سے بڑھ کر نبوت کا جو درجہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ نبوت کا درجہ اللہ کی ذات کے بعد سب سے بلند ترین درجہ وہ نبوت کا ہے، رسالت کا ہے۔ تو آپ نے کہا میرے مالک میں چاہتا ہوں مجھے علم عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف پھر علم ہی نہیں دیا، آپ کو اللہ نے حکمت بھی دی، آپ کو اللہ نے نبوت بھی دی، آپ کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ صرف ایک چیز کے انتخاب کرنے سے اللہ نے آپ کو ساری چیزیں عطا فرما دی۔ تو گویا علم کی خصوصیات، علم کا چناؤ، علم کا اپنے اوپر پسند کرنے کا طریقہ کار ہمیں سلیمان علیہ السلام نے حضور کے دنیا سے جلوہ گر ہونے سے 1100 سال پہلے آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے اللہ سے علم مانگا، پھر علم کے بعد اس میرے چناؤ پر اللہ نے مجھے نبوت دی، مجھے جناب والا حکمت دی، بادشاہت دی، پھر ہوائیں میرے کنٹرول میں کر دی، جہاں چاہوں جب چاہوں جیسے چاہوں میں اشارہ کرتا ہوا مجھے لے کے چلی جاتی۔ صرف ایک علم کے انتخاب پر آپ اندازہ لگائیں کہ اس علم نے پھر سلیمان علیہ السلام کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے۔ قرآن کے اندر ہے جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا تو چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے بلند آواز سے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ اور کہیں بے خبری میں، بے علمی میں، یعنی وہ اس جلال کے ساتھ آ رہے ہیں انہیں خبر نہ ہو اور تمہیں پاؤں کے نیچے کچل ڈالیں۔ اب سلیمان علیہ السلام کی نے تو یہ آواز سن لی چونٹی کی، اب وہ چونٹیوں کی جو سردار تھی ملکہ تھی، اب اس نے یہ جب جملہ کہا
اللہ کو اس کی ادا بڑی پسند آئی۔ کیا ادا پسند آئی؟ اس نے اپنے علم ہونے کا اظہار یہ کیا کہ جو باقی میری چونٹیاں ہیں ان کی جان بچ جائے۔ اس نے علم کا فائدہ دیا نا۔ ایک چیز کا آپ کو پتہ ہے، ننگی تار ہے، اس پہ ہاتھ لگائیں گے آپ کو کرنٹ لگے گا، مجھے خبر ہے، آپ کو نہیں ہے۔ اگر آپ پنکھا لگانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور مجھے خبر ہے کرنٹ لگے گا، تو میرا حق یہ بنتا ہے کہ اس چیز کا مجھے علم ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں جان کا خطرہ ہے۔ تو اس چونٹی نے کیا کہا؟ یہاں جانوں کا خطرہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، جانوں کا خطرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چونٹی کو یہ کمال دیا، علماء لکھتے ہیں قیامت تک آنے والی جتنی چونٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چونٹیوں کا، اس چونٹی کو اللہ نے سردار بنا دیا ہے، سردار بنا دیا ہے۔ اب اسی طرح اور پھر مقام یہ دے دیا، قرآن پاک میں اس چونٹی کے نام سے اللہ نے قرآن کی سورت نازل فرما دی، سورۃ النمل۔ اس چونٹی کا مکمل واقعہ وہاں پہ ملتا ہے۔ جس نے بھی علم سے پیار کیا اور پھر نبی پاک رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن و حدیث میں، سرکار نے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اب دیکھو نبی پاک رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار ثور میں گئے، کہاں گئے؟ غار ثور میں۔ کفار نے آپ کا پیچھا کیا تو وہاں پہ کیا ہوا؟ مکڑی نے جالا بننا شروع کر دیا، مکڑی نے جالا بننا شروع کر دیا۔ اب بظاہر کفار نے دیکھا کہ اندر تو ہے کوئی نہیں، اگر کوئی ہوتا تو جالا ٹوٹ جاتا۔ مکڑی نے محبوب علیہ السلام کی اپنے علم کے مطابق حفاظت کی، پاسداری کی۔ اب اللہ رب العالمین نے اسے 2 انعام عطا فرمائے۔ کیا انعام؟ ایک، اس نام پر سورۃ العنکبوت قرآن کی سورت نازل فرما دی۔ دوسرا یہ نام دیا، علماء، صلحاء اور دانا حکیم لوگ لکھتے ہیں کہ دنیا بھر کا جو بھی زخم ہو نا، دوائی سے ٹھیک نہ ہو، کسی ٹیوب سے ٹھیک نہ ہو، آپ وہ مکڑی کا جالا لے کر اس زخم پہ رکھ کے باندھ دینا، اللہ اس کی برکت سے تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ اب دیکھو اس نے چھوٹی سی خدمت کی، حضور کے حفاظت کی، اللہ نے قرآن میں ذکر بھی کر دیا اور فرمایا جس بیمار کو، جس زخم کو کہیں سے بھی شفا نہیں ملتی، اس کا جالا لے کر زخم پہ رکھو، باندھ دو، پٹی کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ جس نے بھی، اور پھر دیکھو اسی موقع کی مناسبت سے پاک پیغمبر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر جس نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کی، حفاظت کی اپنے علم کے مطابق، کبوتری نے اس غار کے منہ پر انڈے بھی دیے تھے نا، تو اس کبوتری کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی کہ آج بھی روضہ رسول پر صبح و شام دن رات گھوم رہے ہیں، آج بھی، کہ ان کی نسل کو اللہ کے رب العالمین نے چلا دیا اور بتا دیا کہ تم نے میرے محبوب کی خدمت کی اور صبح قیامت تک تمہاری نسل شاد آباد بھی رہے گی اور ہر شخص تمہاری پخانے کا بھی حیا کرتا رہے گا۔ یہ ہے علم، اس سے وفاداری، اس کا ادب۔ تو اس لیے گرامی القدر بات علم کی ہو رہی ہے کہ علم ایک ایسا خزانہ ہے، تمہیں جہاں سے بھی اخلاص کے ساتھ ملے آپ اسے قبول فرما لیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، خوبصورت حدیث پاک میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اپنا ایمان تازہ فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب بندہ انسان مر جاتا ہے
انقطع عملہ الا من ثلاثۃ، مگر اس کے اعمال کا سلسلہ نیکوں کا بد کا ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 طرح کی چیزوں کا سلسلہ اس کا باقی رہتا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا تعلق اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ نمبر 2، او علم ینتفع بہ، وہ علم پیچھے چھوڑ کے گیا کہ جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے، اب وہ مر گیا لیکن قبر میں بھی اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اور نمبر 3، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، پیچھے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے، چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بچی ہے، نیک اولاد وہ چھوڑ کے گئے، اس کے پیچھے دعا کرتے رہے، اس کی دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو اجر ثواب بھی عطا فرماتا رہے گا اور اس کی بخشش و مغفرت بھی فرمائے گا۔ اب یہ 3 عمل ہیں، صدقہ جاریہ، مسجد، مدرسہ، پانی کا ٹیوب ویل یا کوئی اور کام آپ نے تعمیر کر دیا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح علم نافع، جس سے لوگ علم سے نفع حاصل کریں، چاہے وہ نماز کا علم ہے، روزے کا علم ہے، قرآن پاک کا علم ہے، حدیث پاک کا علم ہے، زکوٰۃ کا علم ہے، جنازے کا علم ہے، کوئی بھی نفع دینے والا علم وہ چھوڑ کے گیا ہے، بندہ مر گیا لیکن جب تک اس پہ عمل ہوتا رہے گا قبر میں اسے ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں یہ 3 کام کرنے چاہیے۔ صدقہ اپنی اوقات کے مطابق کریں، اولاد کو اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کریں، اور پھر ایسا علم آپ چھوڑیں پیچھے تاکہ آپ کے اس علم پر کوئی عمل کرے تو آپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، واحد صحابی ہیں کہ جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ کا عرش بھی کانپا، محبوب نے خود جنازہ پڑھایا، قبر میں لٹایا۔ فرماتے ہیں یہ منظر ہو رہا تھا تو نبی پاک علیہ السلام آپ کی قبر کے پاس بیٹھے تھے، تو حضور کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی، لکڑی حضور زمین کو کھرید رہے تھے، اسے کھود رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ منظر ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا، لیکن ہر بندہ تڑپ میں تھا کہ حضور ہماری طرف توجہ دے تو ہم ان سے سوال کریں، یا حضور خود بولیں۔ قربان پیارے آقا کی ذات پر حضور زمین کو کھودتے کھودتے جب صحابہ کہتے ہیں حضور نے اپنا روح و دعا اٹھایا تو نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ صحابہ کہتے ہیں جب یہ منظر ہم نے دیکھا تو جب محبوب روئے تو پھر غلام تو نہ رہ سکا، کہتے ہیں ہم بھی رو پڑے۔ جب ہم روئے تو پھر ہم نے سوال کرنا چاہا، لیکن محبوب نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا میرے غلاموں اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو، اور علم کے ذریعے آپ اپنے مالک کے قریب ہو جاؤ، عمل کے ذریعے آپ اپنے مالک کے قریب ہو جاؤ۔ تو جو ہمارا حقیقی مقصد ہے وہ قبر ہے، جو ہمارا حقیقی گھر ہے وہ قبر ہے، کہ جس سے ہم آج بہت زیادہ غافل ہو چکے ہیں اور جس کی تیاری کے لیے ہمیں کوئی توجہ کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی موجودہ دور میں الا ماشاءاللہ۔ تو اس روایت سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کتنا نازک معاملہ ہے علم کا اور عمل کا۔ جب علم ہمارے پاس ہوگا، عمل نہیں ہوگا تو پھر بھی بے فائدہ ہے کام۔ عمل ہوگا، علم نہیں ہوگا تو پھر ہم عمل کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ پھر ہمیں شیطان اپنے قبضے میں لے لے گا، ہم سے اپنے آپ کو بھی کنٹرول نہیں ہوگا۔ جس طرح بعض بندوں کو آپ نے دیکھا ہے نا، ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے لیکن عمل بہت زیادہ ہوتا ہے،
وظائف کرتے کرتے پھر وہ دماغ سے فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، اور دوسرا کسی کامل مرشد کی نگاہ ہی نہیں ہے۔ اس چیز کا بھی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ کامل مرشد اگر تمہیں، پہلے تو اللہ رسول صحابہ والے بیت کے بعد تمہارا کامل مرشد تمہارے ماں اور باپ ہیں، چاہے وہ گناہگار سے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، وہ جب تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، حضرت میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، فلاں کام نہیں ہو رہا، فلاں کام پریشان ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کو راضی کر، اللہ تجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ آسان سا مسئلہ ہے، آسان سا مسئلہ ہے۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں نے، خطیبوں نے ہمیں درس یہ دیا کہ تم سے جناب والا کوئی معاملہ بھی ہو جائے تو تم فلاں پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ جو نماز بھی نہ پڑھے، مسجد میں بھی کبھی نہ آیا ہو، روزہ بھی کبھی نہ رکھا ہو، فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ لیکن قرآن و سنت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم سے رب راضی نہ ہو، ناراض ہو جائے، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا۔ یہ شریعت کے اصول ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو ضرورت ہے اس امر کی کہ علم کے ذریعے انسان اللہ کے محبوب کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بیٹھے تھے، سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام پہ ذرا نظر جما کے دیکھا، جما کے دیکھتے رہے، تو غلام نے پھر نظر اٹھائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نوازش ہو بیان فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا میرے غلام تیری زندگی کا وقت بالکل تھوڑا رہ چکا ہے۔ حضور کیا کروں؟ فرمایا جاؤ علم پڑھنا حاصل کر دو، علم شروع کر دو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ عصر کا وقت تھا، مغرب سے پہلے پہلے وہ حضور کے صحابی فوت ہو گئے، لیکن علم کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے فوت ہو گئے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو علم کے رستے پہ چلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، اگر مر جائے سفر پہ ہی، اسے مردہ گمان نہ کہو، وہ زندہ ہے، تم شعور نہیں رکھتے۔ تو اس لیے علم کے ذریعے انسان اپنے مالک کے، خالق کے قریب ہوتا ہے۔ وہ علم جو آپ کو اللہ کی ذات سے قریب کرے، وہ علم آپ کو جناب والا بہت درجے کا، بہت بڑی فضیلت ہے اس کے لیے کہ آپ کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ خاص میں لے لیتا ہے۔ حضرت سیدنا بقی الدین یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، اور آپ کو دین پڑھنے کا بڑا جذبہ تھا۔ اب میں ہوں، آپ ہیں، آپ کی آل اولاد ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بال بچے ہیں، ہر ایک کا ذہن اپنے ایک دوسرے سے مختلف ہے، میرا اپنا ہے، آپ کا اپنا ذہن ہے۔ بقی الدین کہتے ہیں مجھے رسول اللہ کے دین پڑھنے کا بے حد جذبہ تھا، بے حد جذبہ تھا، بے حد جذبہ تھا، اور ایسے لوگ میں نے دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ کہتے ہیں میں نیشا پور کی سرزمین پر پہنچا، ایک اللہ کے ولی استاذ سے میری گفتگو ہوئی، بات سننے والی ہے۔ کہتے ہیں مجھے دین حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، سرزمین نیشا پور میں پہنچا، چند دن رہا استاد کے پاس۔ استاد جان جاتا ہے شاگرد کتنا قابل ہے، کتنا نالائق ہے۔ تو استاد نے جب میری یہ تڑپ دیکھی دین کو طلب کرنے کی، تو ڈائریکٹ کہہ دیا میرے شاگرد جو تیرے سینے میں تڑپ ہے نا دین حاصل کرنے کی، وہ میں پیاس بجھا سکتا نہیں ہوں۔ کہا کیا کروں پھر حضرت؟ فرمایا چلے جاؤ بغداد شریف، سرزمین بغداد شریف جہاں پہ تاجدار امام الاولیاء سیدنا پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہر ہے۔ اس شہر میں ایک عظیم عالم دین ہے جس کو زمانہ امام احمد بن حنبل کے نام سے جانتا ہے، امام احمد بن حنبل کے نام سے جانتا ہے، اور آج بھی ان کی اتنی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ کم از کم بندہ خریدنا چاہے تو 4 سے 5 لاکھ روپے بندے کے جیب میں ہو تو امام احمد بن حنبل کی کتابیں خریدے اس دور میں، جو آپ نے اس دور میں لکھی تھی۔ کہتے ہیں میں سفر کرتا 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 سرزمین بغداد شریف پہنچ گیا۔ بدنصیبی یہ ہوئی کہ جب میں پہنچا تو مجھے خبر ملی کہ وقت کے بادشاہ نے آپ کو جیل میں ڈال دیا ہے۔
گھر کے اندر ہی جیل میں نظر بند کر دیا ہے. اس زمانے کی پولیس دائیں بائیں کھڑی ہے. کہتے ہیں جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو میں نے ایک شخص سے کہا بندہ خدا مجھے ان کا گھر بتا دو کدھر ہے. اس نے کہا میں اشارہ نہیں کروں گا, صرف آنکھ سے اشارہ کروں گا وہ سامنے گھر ہے. کہتے ہیں میں ساری رات مالک کی بارگاہ میں روتا رہا کہ مالک میرے دل میں کوئی ایسی بات ڈال کہ یہ پولیس والے بھی مجھے نہ پوچھیں, میری ان سے بھی ملاقات ہو جائے اور امام احمد بن حنبل سے بھی ملاقات ہو جائے, تاکہ میں حضور کا علم ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکوں. کہتے ہیں کہ میں بالآخر رات کو عبادت کرتا رہا, اپنے مالک کو راضی کرتا کہ مالک تو جانتا ہے میرے دل کا ارادہ کیا تھا. اللہ رب العالمین نے میرے دل میں ایک بات ڈالی کہ فرمایا جو سنہری لباس پہنا ہوا ہے نا اسے چیرنا پھاڑنا شروع کر دے. کہتے ہیں میں نے تہ بند کے مخصوص حصے کے علاوہ اپنی قمیض کو بھی چیرنا پھاڑنا شروع کیا, اپنے جناب والا تہ بند کا بھی کچھ حصہ چیرا پھاڑا, ہاتھ میں لاٹھی لی اور اپنی کمر کو جھکا کر جملہ زبان پر ایک کہنا شروع کر دیا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کہتے ہیں یہ جملہ میں نے اپنی زبان پہ لایا, کمر کو نیچے کیا جھکا کر. جب میں پولیس والوں کے پاس پہنچا تو پہلا سلام دعا کے بعد میں نے کہا اجرکم اللہ, تو پولیس والے نے اپنے جیب سے ایک اشرفی نکالی اور میری گودی میں ہاتھ میں ڈال دی. تو میں نے سن کے کہا, دیکھ کے کہا اجرکم اللہ. کہتے ہیں جس چیز کے پاس جاتا رہا وہ اشرفی دیتا رہا حتیٰ کہ میں امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ جا پہنچا. جب دروازے پہ دستک دی تو کہا اجرکم اللہ اجرکم اللہ. امام احمد بن حنبل جو حدیث پاک کے حافظ تھے, لاکھوں حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھیں, جب آپ نے آواز سنی کہ آج کوئی پہلا شخص میرے دروازے پہ آیا ہے اور جملہ یہ کہہ رہا ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ, کہتے ہیں آپ نے دروازہ کھولا تو جب آپ پہ نظر پڑی تو کہتے ہیں میں رو پڑا. شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں رو پڑا. انہوں نے بھی ایک اشرفی میرے ہاتھ میں تھما دی. تو میں نے کہا حضرت میں اشرفی مانگنے نہیں آیا, مجھے نیشا پور کی سرزمین سے عالم دین نے بھیجا کہ بغداد شریف میں احمد بن حنبل کے پاس جاؤ اور علم حاصل کرو. میں یہاں پہ علم کی خیرات لینے آیا ہوں, یہ خیرات مانگنے نہیں آیا. تو کہتے ہیں آپ مسکرائے اور فرمایا میرے مالک تیرا شکر ہے, میں رات کو ہی سوچ رہا تھا کہ بادشاہ وقت نے مجھے بند کر دیا, میرے علم کو زنگ لگ جائے گا. فرمایا دیکھ مالک نے شاکار علم بھی بھیج دیا, پیاس کا عالم بھی بھیج دیا, تڑپ رکھنے والا. فرمایا روز اسی حلیے میں آیا کر, میں محبوب کی تجھے باتیں بھی سناؤں گا, رسول اللہ کا پیغام بھی تجھے سناتا رہوں گا. کہتے ہیں 1 سال تک میں امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں ایسے ہی جاتا رہا اور رسول اللہ کا فرمان سنتا سناتا آتا جاتا رہا. اور جب مجھے پھر استاد محترم نے کہا اب جا, تجھے اللہ نے علم و حکمت عطا کر دی ہے, اب جس علاقے میں جانا چاہتا ہے رسول اللہ کا جھنڈا لے کر خالص نیت کے ساتھ جانا تیرا کام ہے, آگے علم و حکمت کا بازار گرم کرنا یہ رب محمد کا کام ہے. تو علم کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس سفر کر کے گئے. صحابہ کرام مدینہ پاک سے, میں ایک روایت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے جو آج میں نے پہلی مرتبہ پڑھی ہے, وہ آپ کے میں سامنے رکھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا عن کثیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا, کہتے ہیں کثیر ابن قیس کہتے ہیں قالا جالسان میں بیٹھا ہوا تھا مع ابی دردہ, حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. کہاں پہ؟ فی مسجد دمشق, دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. کہتے ہیں رجلن, ایک مرد آیا, فقالا, اس نے کہا یا ابا دردہ, اے ابا دردہ, انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, تجھے خبر ہے میں رسول اللہ کے مدینہ شہر سے آیا ہوں. آنکھوں نا سبحان اللہ. ابو دردہ میں رسول اللہ کے شہر سے, حالانکہ مدینہ کا جو معنی ہے وہ شہر ہے, لیکن اس صحابی نے تخصیص کی, فرمایا میں مدینہ تو رسول سے آیا ہوں, عام شہر سے نہیں, رسول اللہ کے شہر سے آیا ہوں. کہا اچھا کیوں؟ فرمایا لحدیث,
حضور کی میں نے سنا ہے تیرے پاس ایک حدیث موجود ہے، تیرے پاس ایک حدیث موجود ہے، مدینے سے آیا ہوں دمشق میں نے سنا ہے تیرے پاس میرے محبوب کی ایک حدیث موجود ہے، بلغنی انکا تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجتن، بس میری حاجت یہی ہے اور کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے رسول اللہ کی وہ حدیث سنا دو، مجھے رسول اللہ کی وہ حدیث سناؤ۔ قالا، حضرت سیدنا ابی دردہ کہتے ہیں میں حدیث رسول اللہ کی پھر سنانے لگا۔ قالا سمیتو، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا؟ یقولو، کہ میرے محبوب نے کہا، من سلکا طریقاً، جو بندہ کسی نیک رستے پہ چلا، مطلب کیا؟ یطلب فی علما، اس رستے میں وہ علم حاصل کرنے کے لیے چلا۔ اب وہ حدیث سنو جو مدینہ پاک سے صحابی دمشق کی جامع مسجد میں پہنچے حضرت ابو دردہ کے پاس، کہتے ہیں میں نے سنا، میں پہنچا ہوں، حدیث سناؤ، کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا۔ ابو دردہ کہتے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقاً یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقاً من طرق الجنہ، فرمایا حضور نے فرمایا جو بندہ کسی علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان بنا دیتا ہے، اس کے لیے جنت کا رستہ آسان بنا دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدَعُ أَجْنِحْتَهَا لِدًا، فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ پھر جب سے وہ گھر سے سفر کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اپنے اس کے پاؤں کے نیچے پروں کو بچھانا شروع فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا ان العالم وان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، فرمایا جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے، علم کی توجہ کے لیے جاتا ہے، جو کچھ زمین و آسمان کے اندر جو جتنی چیزیں بھی ہیں ساری چیزیں اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ اور نمبر 3 اس کے بعد کیا فرمایا؟ والخیطان فی جوف الماء، فرمایا یہی نہیں، سمندر کے اندر رہنے والی مخلوقات، پانی کے اندر رہنے والی مخلوقات، اس کے پیٹ میں رہنے والی مخلوقات، ساری کی ساری طالب علم کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں، مچھلیاں بھی دعائیں کرتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ سمندر کے اندر جو بھی مخلوقات رہتی ہے علم حاصل کرنے والے کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں جب کوئی بندہ علم حاصل کر لیتا ہے وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ، بے شک عالم کی فضیلت عَلَى الْعَابِدِ، ساری رات عبادت کو کرنے والے پر کیسی ہے؟ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، فرمایا جس طرح 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، اس کے دائیں بائیں جناب والا کواکب ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، ہوتے تو بہت زیادہ ہیں لیکن چاند کی شائنیں چمک کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے سامنے ان کی کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ فرمایا ایک عالم دین کی فضیلت ایک ساری رات ساری زندگی عبادت کرنے والے پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتے ہوئے ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیتا ہے۔ فرمایا میری امت کا جب عالم دین اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ لیلۃ القدر بدر، فرمایا جس طرح بدر کا جناب والا چاند چمکتا ہے اس طرح پھر میرے دین کا عالم چمکتا ہوا سونا لگتا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اگلا جملہ امام الانبیاء فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، فرمایا سنو بے شک امام الانبیاء کے غلاموں میرے جو وارث ہیں وہ صرف علماء ہیں، انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ آگے حضور نے پھر تخصیص کی، بات واضح کی، کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ، بے شک پیغمبر، بے شک نبی، بے شک رسول لَمْ يُورِثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، پیغمبر اپنی وراثت میں نہ درہم چھوڑتے ہیں نہ دینار چھوڑتے ہیں، نہ زمین چھوڑتے ہیں نہ گھر بار چھوڑتے ہیں۔ پیغمبر اپنی وراثت میں، میں اور آپ مر جاؤں وراثت میں گھر بار چھوڑتے ہیں، مال مویشی چھوڑتے ہیں، جو کچھ ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں اولاد کے، لیکن انبیاء واحد طبقہ ہے جو اپنی وراثت میں مال درہم کچھ نہیں چھوڑتے۔ کیا چھوڑتے ہیں؟ وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، وہ اپنی وراثت میں علم چھوڑتے ہیں، وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ اور پھر اگلا جملہ فرمایا فَمَنْ
اخذا بخز وافرا، فرمایا جس خوش نصیب نے پھر علم کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیا، اللہ اس کو وافر مقدار میں رزق بھی دیتا ہے، اجر عظیم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے علم کی شان۔ ابھی میں نے صرف 2 حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی اور پورا موضوع میرے پاس ابھی باقی ہے، صرف مشکات کے اندر ابھی بخاری شریف اور کتابیں بھی باقی ہیں۔ علم کے ذریعے سے انسان بڑے کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ آخری بات میں کرنا چاہوں گا، ایک استاد کے پاس، نام میرے ذہن سے نکل گیا، میں نے روایت سنی ہے، وہ یہ ہے کہ استاد کے پاس چند شاگرد آتے تھے، کچھ شاگرد لگاتار آتے تھے، کچھ ایک دن آتے تھے، 10 دن نہیں، 10 دن آتے، 20 دن نہیں۔ ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد ایسا تھا جو ایک دن آتا تھا، 15 دن نہیں آتا تھا، یا مہینہ بھی نہیں آتا تھا، اور جب بھی آتا تھا تو اپنے استاد سے یہ کہتا تھا، استاد محترم 3 حدیث پڑھائیں۔ کتنی؟ صرف 3 حدیث پڑھائیں۔ کہتے ہیں جی 3 حدیث کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے، بڑا عرصہ گزر گیا، طالب علموں کو ضد ہوئی کہ یار ہم روزانہ آتے ہیں اور یہ سال بعد 6 مہینے بعد آتا ہے، 3 مہینے بعد آتا ہے اور اپنی ڈیمانڈ کرتا ہے 3 حدیث سنا، اور استاد بلا حجت اسے پڑھا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن ہم نے اس کا راستہ روکا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اتنا کوئی نواب کا بچہ نہیں ہے کہ آتا ہے اور پھر ڈیمانڈ کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے بڑے عرصے بعد مرضی سے۔ اس نے کہا نواب کا بچہ میں نہیں ہوں، میں اپنے استاد سے 3 حدیث سن کے جتنے دن گزارتا ہوں وہ پڑھنے کے بعد ان حدیث پہ عمل کرتا رہتا ہوں، ان حدیث پہ عمل کرتا جب میں ان حدیث پہ عمل کر لیتا ہوں پھر میں واپس آتا ہوں کہ استاد محترم آگے مجھے اور قرآن و حدیث پڑھائے۔ تو اس لیے احباب گرامی القدر، یہ علم جو ہے اس کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے علم کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، قبر کی زندگی میں بھی عزت دیتا ہے، حشر کی زندگی میں بھی عزت دیتا ہے، اور جب مر جاتا ہے قبر کی مٹی بھی پھر اس کا حیا کرتی ہے کہ یہ بندہ صاحب علم آیا ہے۔ جس طرح امام بخاری جب قبر میں گئے تو بڑے عرصے تک آپ کی قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، کیوں نے آپ نے دنیا میں رسول اللہ کی حدیث کو یاد کیا، پڑھایا، زمانے کے والوں کو بتایا کہ یہ ہے حضور کا علم، یہ ہے حضور کی شان، یہ ہے حضور کے غلاموں کی شان۔ اس لیے آپ کو اب آپ سے میری گزارش ہے، آپ کے کہنے پر، آپ کی محبت میں، میں انتہائی گناہگار ہونے کے ناطے بغیر کسی تم و لالچ کے آپ کی اس مسجد میں نے یہ درس کا اہتمام ایک شروع کیا ہے، صبح کے بعد، عصر کے بعد اور مغرب کے بعد، اور ماشاءاللہ آپ کے بچے آ رہے ہیں۔ صرف میری آپ سے ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بر وقت بھیجیں، اور جب رات کو آئیں عشاء کے وقت تو انہیں واپس لے کے جانے کے لیے آپ موجود ہوں۔ اور میری جوانوں سے بھی التماس ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ بڑا قابل اعتماد ہے اور خوش نصیب ہے جسے اپنی زندگی میں اپنے مرنے جینے کے احکامات، مسائل سے وہ واقف ہو جائے۔ بزرگ بھی آیا کریں، جوان بھی آیا کریں، یہ اتنے پیسے آپ نے لگائے کسی مقصد کے لیے، کوئی ایک بات سیکھ کے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ آپ پہ فضل و کرم فرمائے گا۔ اس لیے میں نے اعلان کرنا تھا، کر دیا، اور پھر یہ میدان بھی سجا لیا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے۔ اب آپ کا کام ہے اسے آباد کرنا۔ اذان تو میں دیتا رہوں گا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جناب والا محبت کا اظہار کریں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ پھر یہ التماس ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تقریباً 63 قریب کے ہمارے بچے ٹوٹل ہیں، اور 14-15 بچے جو رات کو مغرب کے بعد ہمارے پاس پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تعاون فرماتے جائیں گے، اپنے بچے بھیجیں بر وقت، انشاءاللہ دین کی خدمت کوشش کریں گے، ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کاررواں کو اپنی اجر عظیم میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقت اوپر ہو چکا، معذرت خواہ ہوں، اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔